دوسرا اہم جو رابطہ ہے قبلہ وہ والدین کا اولاد کے ساتھ اور اولاد کا والدین کے ساتھ رابطہ ہے. یہاں پر بھی ایک تھوڑی سی زیادتی ہو جاتی ہے دو طرفہ. والدین کبھی کبھی یہ تصور کرتے ہیں چونکہ ہم نے اسے پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، لہٰذا اس کے تمام معاملات کے اوپر ہمارا حق ہے. اور جو سب سے بڑی مشکل پیش آتی ہے قبلہ، میں ایک اہم نقطے کی طرف جو اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، انسان کی زندگی کا اہم ترین مرحلہ جو آج اہم ترین زیادہ بن گیا ہے، یہی شادی کا مرحلہ. لڑکا یا لڑکی آج کے دور میں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے من پسند اور اپنے آئیڈیل لڑکے سے وہ شادی کریں، اور جو کہ ان کا حق بھی ہے، عقلی اعتبار سے، فکری اعتبار سے ان کا حق. ٹھیک ہے، وہ ایک لڑکے کو پسند کرتے ہیں، ایک لڑکی تو وہ کرے، اس سے نہیں کرتی تو نہیں کرے، اجبار نہیں ہونا چاہیے. ایسے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے قبلہ کہ والدین جو ہیں وہ بچوں پر اپنی مرضی مسلط کر دیتے ہیں کہ ہم نے تیرے لیے یہ لڑکی پسند کر لی ہے، تو نے اس سے کرنی ہے. اور لڑکی کو کہہ دیا جاتا ہے چونکہ ہمیں لڑکا پسند آ گیا ہے، ہمارے حساب سے لڑکا بہت اچھا ہے، لہٰذا تم نے اس سے کرنی ہے. جبکہ قبلہ خود ماں اور باپ کا مزاج آپس میں نہیں ملتا ہے، خود ان کی 5 اولادوں کا مزاج آپس میں نہیں ملتا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ جو لڑکی مزاج رکھتی ہے اس کے مزاج کے مطابق وہ لڑکا نہ ہو. ان تمام چیزوں کو اگنور کر کے ہوتا یہ ہے کہ ہم نے چونکہ پسند کر لیا ہے لہٰذا تم نے کرنی ہے. تو اس پر ذرا سی میں کہتا ہوں کہ گفتگو فرمائیے گا، پھر اولاد کی طرف سے جو زیادتیاں ہوتی ہیں اس کی طرف آتے ہیں. یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، اور جو شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی ایک وجہ یہی ہے جو آپ نے کہا کہ والدین جو ہیں وہ اپنی پسند کا رشتہ، خاندان اور باقی چیزیں جو ہیں وہ اس کو دیکھنے کے حوالے سے وہ تاخیر کرتے رہتے ہیں. اور اتنی بعض دفعہ تاخیر ہو جاتی ہے کہ لڑکی یا لڑکے کی عمر جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ شادی کی عمر سے نکل جاتے ہیں اور وہ بڑھاپے کی طرف جو ہے وہ آ جاتے ہیں. دیکھیں، قرآن مجید اور محمد وآل محمد کے فرامین کو اگر ہم اپنی زندگی کا محور قرار دیں تو یہ ساری پریشانیاں حل ہیں. 2 چیزیں ہیں جن کی طرف ہمارے محمد وآل محمد صلوات اللہ علیہم جو ہیں ان کی تاکید ہے. ایک تو جلدی شادی، کہ بالغ ہوتے ہی بچوں کی شادی کریں، اس سے پہلے کہ یہ گناہوں میں پڑیں، چونکہ غرائز ہیں. جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے، پینے میں جو ہے وہ پیاس ہے، اس طرح دیگر غریزہ جنسی ہے، اس سے پہلے کہ اس کا رخ غلط کاریوں، بدکاریوں، آلودگیوں کی طرف مڑے. اور آج کل موبائل ہر بچے کے ہاتھ میں ہے، اور کیا کچھ نہیں ہو رہا گھروں میں. حتیٰ دشمن تو یہی اصل چیز ہے. اور ماشاءاللہ پیکیجز بھی دیے ہیں نا، موبائل فری دیکھیے، ڈیماکا فری دیکھیے، بات فری کیجیے، یہ فری کیجیے. موبائل انٹرنیٹ سے اچھا استفادہ بھی ہو سکتا ہے، اور اچھے استفادہ بھی لوگ کر رہے ہیں. اچھی ذہنیت کے بچے کو اگر آپ دیں گے نا قبلہ اور اس کو ڈائریکشن نہیں بتائیں گے تو اس نے 100% بگڑنا ہے. لیکن متاسفانہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ برا استفادہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے گھروں کے اندر بچیوں کی پاکیزگی ختم ہو رہی ہے. بچہ ہو یا بچی، دونوں صورتوں میں آنکھوں کی پاکیزگی، کانوں کی پاکیزگی، زبان کی پاکیزگی اور جسمانی پاکیزگیاں مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر سوچ کی پاکیزگی، ذہنوں اور روح کی پاکیزگی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. تو اب اس دوران جو ہے ہمارا سخت ترین جو وظیفہ ہے بعنوان والد یا والدہ، وہ یہی ہے کہ فوراً جو ہے بچے کے لیے مناسب رشتہ ڈھونڈیں اور اس کی شادی کریں تاکہ وہ اور غلط کاریوں میں نہ پڑے، چاہے بچی ہو یا بچہ. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ائمہ کی بہت زیادہ تاکید، حتیٰ کہ اتنی تاکید ہے کہ ہمارے ائمہ بالخصوص بچیوں کے حوالے سے، لڑکیوں کے حوالے سے اتنی سخت تاکید ہے کہ ان کو جو ہے وہ پہلی ماہواری جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں آئے. اس حد تک تاکید ہے کہ ان کی شادی جلدی ہو، بالخصوص خاتون کی. اور اس میں یہ جو ہمارے جھوٹے معیارات ہیں کہ برادری یہ ہونی چاہیے، خاندان یہ ہونا چاہیے، لڑکا اس طرح کا ہونا چاہیے، فلاں ہونی چاہیے، قد ایسا ہونا چاہیے، فلاں. دیکھنا کسی نے امام صادق علیہ السلام سے غالباً یہ پوچھا کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے تو اس کے لیے معیار کیا ہو، حسن ہو، دولت ہو، تقوی ہو، کیا چیز ہو؟ امام نے صرف ایک ہی بات کی ہے کہ خوف خدا ہو، تقوی ہو. باقی ساری چیزیں ثانوی حیثیت کی ہیں، وہ تو ختم ہو جاتی ہیں. انسان جتنا بھی خوبصورت ہو، کچھ عرصے بعد خوبصورتیاں ختم ہو جاتی ہیں. پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، لیکن خوف خدا جو ہے اور تقوی جو ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کی زندگی کو بھی پرسکون رکھیں گی. وہ خود بھی بہشت جائے گا، اسے بھی بہشت میں لے جائے گا.
اور دونوں میاں بیوی یہ دنیا کی 4 روزہ جو ہے زندگی اس کو بھی اچھے طریقے سے گزاریں گے، چونکہ متقی شخص جو ہے وہ کبھی بھی حق تلفی نہیں کرے گا، اسے بلا وجہ تنگ نہیں کرے گا، اسے ذلیل نہیں کرے گا، اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ خوف خدا کا مطلب یہی ہے کہ اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارے گا، بلکہ اگر وہ کبھی بدخلقی کرے گی تو تحمل کرے گا اور خود بھی جنت جائے گا، اور اس کو بھی کوشش کر کے لے جائے گا، اپنی اولاد کی بھی صحیح تربیت کرے گا، انہیں بھی صراط مستقیم پر لگائے گا۔ تو اتنے فوائد۔ تو اب دیکھیں نا، ہمارے معاشرے میں والدین 2 مقام پر جو زیادتی کر رہے ہیں، ایک تو بچوں کی شادی میں خام خواہ تاخیر۔ بہانے کیا ہوتے ہیں؟ بہانے میں بتا دیتا ہوں، جی ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، اکثر بہانہ، اکثر جی بیٹی پڑھ رہی ہے، بیٹا پڑھ رہا ہے، یہ پہلے اس جگہ تک پہنچ جائیں، یہ جو ہے وہ سند لے لیں۔ اچھا وہ سند بھی لے لی، اب جی کام کی تلاش میں ہے۔ اچھا بیٹی جو ہے اس نے بھی سند لے لی ہے، وہ سند لے لی، اب اس نے آگے بھی پڑھنا ہے۔ اب پھر اس کا چونکہ معیار بہت بلند ہو گیا ہے، اب وہ رشتے میں چاہ رہی ہے کہ لڑکا، نیچے والا رشتہ نہیں چاہیے، لڑکا اس معیار کا ہو، اتنی تعلیم ہو۔ نتیجتاً آہستہ آہستہ بعض دفعہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اتنی اچھی پڑھی لکھی بچیاں ہیں، چونکہ اب وہ جوانی کی حدود سے نکل چکی ہیں، اب وہ یہ بھی تیار ہو گئی ہیں کہ دوسری شادی کر لیں کسی سے۔ ہاں مثلا کسی دوسری شادی کرنے والے مرد سے ان کا بیاہ ہو جائے، ایسا شخص جو ہے جس نے دوسری شادی کرنی ہے اس سے شادی کر لیں، یا ایک بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب جو ہے وہ ایک اچھا ٹائم نکل چکا ہے، اور آگے دیکھ رہی ہیں کہ ماں باپ کا گھر جو ہے وہ بکھر رہا ہے، بعد میں بھائی ہیں، ان کی بیگمات ہیں، اور میرا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں سب سے پہلا جو ظلم ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی شادی میں بلا وجہ بہانے جو ہیں پڑھائی کے، ان چیزوں کے ہم ڈال کے، دیکھیں جی بیٹی کو جتنا آپ نے پڑھا لیا، جیسے اس کا مناسب رشتہ آتا ہے وہ اپنے، باقی اگر اس نے پڑھنا ہے تو شوہر کے گھر میں پڑھے۔ میں نے ایسے رشتے دیکھے ہیں، جی جی، والدین نے اچھا رشتہ آنے پر شوہر کے گھر بھجوا دیا، شوہر نے بہترین تعلیم دلوائی، اس نے منع نہیں کیا، اس نے کہا آپ پڑھیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے لیے اپنی قابلیت ہے آپ پڑھیں، اس کو کنٹینیو کریں۔ ہو سکتا ہے وہ نہ پڑھائے، میں یہ کہتا ہوں، ہو سکتا ہے شوہر یہ کہے کہ بھئی میں کمانے والا ہوں، آپ نے نوکری تو نہیں کرنی، اور جتنا آپ نے پڑھ لیا ہے میرے گھر کی اور میرے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اتنا کافی ہے، آپ کچھ اور چیزیں پڑھ لیں۔ یعنی اب اگلی زندگی اس نے شوہر کے ساتھ گزارنی ہے، تو دونوں ایک سمجھوتے کے انداز میں، اچھے انداز سے اسے گزار سکتے ہیں۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ پڑھائی کے بہانے بچیوں کی رشتے میں تاخیر، کہ جس کی وجہ سے یہ گناہ میں جو ہے پڑ جائیں اور حرام کام کرنا شروع کر دیں، یہاں والدین گناہگار ہیں، اور روز محشر جو ہے ان سے باز پرس ہوگی۔ ہو سکتا ہے یہ چیزیں جہنم میں جانے کا باعث بھی بنے کہ آپ نے اپنی، چونکہ اولاد جو ہے وہ حرام کاریوں کی وجہ سے جب جہنم میں جائے گی تو والدین کو بھی کھینچے گی ساتھ، کہ یہ اس کے قصوروار ہیں۔ دوسری بات جو ہے جو آپ نے کہی تھی وہ یہی تھی کہ بسا اوقات جو ہے رشتے آ رہے ہیں، اور ایسی بات نہیں ہے، رشتے آ رہے ہیں، لیکن وہ جو ہیں اپنی من پسند کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں والدین، نہ کہ بچے اور بچی کی من پسند۔ یہ ایک بھی بڑا مسئلہ یہ۔ اب دیکھیں نا، اسلام نے ایک جگہ پر انسان کو فل اختیار دیا ہوا ہے، بلکہ 2 جگہ پر میں کہوں گا، ایک دین کے اختیار کرنے پر، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ دین میں کوئی اقرار نہیں ہے، اللہ نے انسان کو فل اختیار دیا ہے، شیطان کی راہ پہ چلنا ہے، رحمان کی راہ پہ چلنا ہے، کس دین کو اختیار کرنا ہے، یہ انسان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے، چونکہ اس نے جنت اور جہنم خود جانا ہے۔ اور دوسرا جو ہے اپنی زندگی کا جو ساتھی ہے اسے چننے میں فل اختیار جو ہے وہ ان کا ہے کہ جن کی شادی ہو رہی ہے، کسی اور کو اس میں دخل دینے کا حق نہیں ہے، ہاں مشورہ دے سکتے ہیں۔